آیت نمبر 183 کی طرف، جہاں پہ بالکل ہی نیا جو ہے ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ روزے سے جو ہے متعلق ہے۔ اگین اللہ تعالیٰ اس آیت میں کتبہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جو ہے ایڈریس کر رہے ہیں مومنوں کو۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم میں سے ہم جو ہے ریسرچی نقطے جو ہے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، الصیام، روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی جو ہے بن سکو۔ اور میں روزے تو سب کو پتا ہے، صوم کا مطلب آتا ہے جو ہے روزہ، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جسمانی خواہشات سے، جو ہے ساری چیزوں سے روکے رکھنا، اللہ کے پابند رکھنا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ یہ تو آسان آیت ہے اور ہر رمضان میں جو ہے اس کا ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ میں آپ سے جو نقطہ جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی روزے جیسا پچھلی لوگوں پر جو ہے تم پر فرض کر دیے گئے تھے۔ تو کیا یہ روزہ امت مسلمہ کے لیے نئی چیز ہے؟ روزہ اور نماز ہم دیکھتے ہیں بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں احکامات کو جو ہے ایک ساتھ ایڈریس کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی تو جو ہے نماز قائم کرو روزہ رکھو، نماز قائم کرو روزہ رکھو۔ تو یہ دونوں احکام، نماز اور روزہ، کیا یہ نئی چیز ہے ہمارے لیے یا یہ پرانی امتوں سے، پچھلی امتوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان بھائی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ اور صلاۃ اور زکوٰۃ ہے نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ دونوں تینوں چیزیں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور زکوٰۃ، صلاۃ اور صیام، تو یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ اور دیکھیے صلاۃ، ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ آپ کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کی کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کا مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کو یاد رکھنا۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ معاشرے کے لیے، کہ آپ نے جو کمایا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ، جس سے آپ کی جو مسلم ملک ہے، یا اگر آپ کی حکومت ہے یا اگر نہیں بھی ہے تو جو نظام ہے وہ چل سکے، اور جو غریب ہے اور مسکین ہے ان کا ٹیک کیئر ہو سکے۔ اور جو سیام ہے وہ پیورلی آپ کی فزیکل انر، جو آپ کی جسمانی حیثیت ہے، جو آپ کے جسم کے لیے ہے، اور آپ کو اندرونی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو اندرونی طور پہ صبر اور شکر سکھانے کے لیے ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ خالی سیام، روزہ رکھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو صبر، شکر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ نہ ملائیں۔ اور آپ کے پاس جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے ساتھ اگر آپ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر آپ چیزوں کو بہتر لانے کے لیے اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، اس معاشرے میں آپ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، تو تبھی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ ایک سائیکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کنیکٹڈ بتایا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو جیسے اوپر والی آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس کی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سورہ نساء میں اور دی ہمیں، اور اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں بھی آئیں۔ تو اسی طرح سے یہ والی بھی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سٹارٹ کرا ہے روزہ ہمارے لیے، تو ہمیں کیا کہا ہے کہ تم ویسے ہی روزہ رکھو جیسے تم سے پہلی امتوں کو فرض کیا گیا تھا یا وہ رکھ رہے تھے، اور یا ہم نے ان کو رکھوایا روزہ۔ ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے سے پہلے آنے والے، کون؟ یہود و عیسائی اور یہودی، تو ان لوگوں کے اوپر جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ رکھا تھا، اسی طرح سے بالکل ہمیں بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اور ان کا روزہ کیسا تھا کہ ان کا روزہ ایک ٹائم وہ کھا سکتے تھے پورے دن میں بس، اور وہی کہ سورج غروب ہونے کے بعد ایک ٹائم وہ کھا سکتے تھے۔ ان کا روزہ رات کو بھی ہوتا تھا، ان کا روزہ دن میں بھی ہوتا تھا اور ان کا روزہ رات کو بھی ہوتا تھا۔ تو یہی ہمارا بھی طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہمیں کہا کہ کیونکہ یہ کنٹینیوشن ہے، دیکھیے سورہ بقرہ ویسے بھی کنٹینیوشن ہے، اور جیسے ہم نے ذکر کیا بار بار کہ ذالک کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتاب، مخاطب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب جس کے بارے میں میں نے تمہیں تمہاری کتابوں میں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کتاب یہ ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انہ لفی زبر الاولین، کہ اس کتاب کا ذکر یعنی قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں، پہلے کی چیزوں میں، پہلے کی باتوں میں ہو چکا ہے، اور وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ کتابیں کس پر آئیں؟ یہود و نصارہ پہ۔ تو اللہ نے جب قرآن کو شروع کرا، اور اس کی ترتیب کے حساب سے سورہ بقرہ جیسے آپ کھولتے ہیں تو پہلے لفظ کیا ہے؟ ذالک، مطلب وہ، پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الکتاب، ٹھیک ہے، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ان سے مخاطب ہو کے یہود و نصارہ سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب جس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں تمہاری توراہ کے اندر، تمہاری انجیل کے اندر، کہ جو آنے والی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ کون سی ہے؟ وہ کتاب یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فائنل ٹیسٹمنٹ، یعنی کہ فائنل ریولوشن یا فائنل میسج کے طور پہ اللہ نے پریزنٹ کیا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ کتاب ہے قرآن جو تصدیق کرتی ہے پیچھے والی کتابوں کی بھی۔ اسی سے پیچھے والی کتابوں کے بارے میں ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی کنٹینیوشن میں، اسی سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے تمہارے سے پہلے والوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، ہم تم پہ بھی ویسے ہی روزہ فرض کر رہے ہیں۔ ایسے مسلمان تم کو بھی وہ روزے رکھنے ہیں، اور کیسے رکھنے ہیں؟ جیسے تم سے پہلے آنے والوں نے رکھے تھے۔ جی مدد اس کی اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 184۔ اللہ کہتے ہیں ایام معدودات،
یہ کچھ دن ہے جس کے روزے رکھنا ہے. فمن کان منکم مریضا، بس وہ شخص جو تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو کمپنسیٹ کرے گا دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، فدیہ، تو ان کے لیے جو ہے فدیہ ہے طعام مسکین، مسکین کے کھانا کھلانے کے بقدر. فمن تطوع خیرا، بس اگر جو کوئی بھلائی کی کوشش کرے گا، فهو خیر اللہ، تو اس کے لیے وہ بہترین ہے. وان تصوموا، اور جان لو کہ تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جو ہے جاننے والے ہو. ہمیں روزے کی جو ہے جو کیفیت ہے، کیوں جو ہے ہم کو بھوکا رکھا جا رہا ہے سال کے ایک مہینے، اور پھر اس کے اندر کچھ لوگوں کے لیے ایکسیپشن بھی ہے، جیسے مریض ہو گیا، مسافر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ روزے کی پریکٹس کیوں؟ نماز تو ہے، زکات ہے، روزے کی پریکٹس. یہ اوپر والی آیت میں اس کے آخر میں اللہ نے یہی کہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ تقوی اختیار کریں، تاکہ آپ لوگ متقی بن جائیں، تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں، تاکہ آپ لوگ بچنے والے بن جائیں، تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے روکنے والے بن جائیں اپنے آپ کو جن سے نقصان ہوتا ہے. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ اٹس اے پریکٹس، اینڈ پریکٹس از واٹ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اٹس اے پریکٹس کہ آپ نے چیزوں سے بچنا ہے. کھانے سے، اگر آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اور دوسری چیزوں سے بھی روک سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو برے کاموں سے بھی روک سکتے ہیں. دس از اے پریکٹس. سو لعلکم تتقون از دا ریزن، کہ تاکہ آپ اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. تو یہ پریکٹس ہے، اٹس اے پریکٹس دیٹ میکس یو پرفیکٹ. آپ کرتے رہیں گے تو آہستہ 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 آپ ایک طرف اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. ایام المعدودات، تھوڑے سے دن ہے. اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب وہ آپ کو کوئی ایک اہم چیز بتاتے ہیں تو پہلے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ آتا ہے، پھر تھوڑا سا اور حصہ آتا ہے، پھر تھوڑا سا اور حصہ، پھر ان میں سے 2-3 ورڈ کو لے کے اللہ اور ایکسپلین کرتے ہیں. تو جب کوئی، تو اس سے آپ کو اس چیز کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کوئی چیز ایک دفعہ آئی ہے اور اس کے بعد اس کی آپ کو مزید ڈیٹیلز نہیں مل رہی، تو وہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس کو تھوڑا سا کھولا ہے. اور کیا ہے ایک اللہ کا اصول کہ جب بھی کوئی ایک فرض کام بتایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ایکسیپشنز بتائی جاتی ہیں. کہ ایکسیپشنز کیا ہے؟ مطلب اب آپ نے کہا کہ بھائی سب لوگوں نے جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے، یہ سب لوگوں نے عمرہ کرنا ہے، یہ سب لوگوں نے حج کرنا ہے، لیکن سوائے ان کے کہ جو جا سکتے ہیں اور جو نہیں جا سکتے، فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب نے روزہ رکھنا ہے. کیسے؟ جیسے آپ سے پہلے والے لوگ رکھتے تھے. لیکن پھر کیا اللہ اب اس کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے دن کے لیے یہ تھوڑے سے دن ہے، لیکن تم میں سے جو مریض ہے، جو سفر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس وقت نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، وہ بعد میں روزے رکھ لے. اور ساتھ ہی اللہ نے یہ پرانے طریقے کے مطابق، جیسے پرانا طریقہ تھا کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے، یہ روزہ کتنا فرض ہے؟ اتنا فرض ہے کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے؟ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. آپ سمجھنے والے کہ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر وہ نہ رکھیں تو وہ کیا کریں کہ مریض کو کھانا کھلا دیں. لیکن کیا آج ایسا ہے؟ آج ایسا نہیں ہے. آج ہم ایسا نہیں کرتے. آج کیا ہے کہ روزہ ہمارے پاس فرض ہے، یعنی کہ ہمیں رکھنا ہی ہے. اگر ہمارے پاس طاقت بھی ہے کسی کو کھانا کھلا دینے کی تو تب بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے. تو اب یہ جو پورا سیناریو ہے، یہ پورا سیناریو چینج ہوا. ٹھیک ہے نا. اگین اس کے بارے میں ہم آگے تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو کہ یہ کس طرح سے چینج ہوا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پرانے ہی طریقے سے جوڑتے ہوئے، پرانے ہی سلسلے سے جوڑتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مسکین کو کھانا کھلائیں اور آپ کے روزے کا کام، آپ کا روزے کا ثواب، روزے کا فرض آپ کا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو کوئی خوشی سے کرے، ٹھیک ہے نا، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی مرضی خوشی سے زیادہ سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے اچھا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں بہت اچھا یہ ہے کہ تم روزے رکھ لو. آپشن دیا اللہ نے، رکھنا چاہو تو رکھ لو، نہیں رکھنا چاہو تو تم کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. جی مات بھائی. تو یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ پہلے کے لوگوں کے روزے کا طریقہ تھا، کیونکہ ہم آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. روزے کا فدیہ وہ دے گا جو بالکل ہی معذور ہو، شوگر پیشنٹ یا پیشنٹ ہو جو گولی نہ کھائے تو سیویئر ہو سکتی ہے اس کی بیماری. پہلے ایسا نہیں تھا، آپ بتا رہے ہیں. جی. تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کی تشریح کی ہے کہ جیسے ان لوگوں کو روزے رکھ رہے ہیں وہ پہلے سے، اسی کی تھوڑی ڈیٹیل میں ایکسیپشن دی ہے اور آپشن دیا ہے. اب اس کی پیچھے ایک اس کا شان نزول ہے. ابھی ہم جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں آگے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپڈیٹ کرا، یعنی کہ اس حکم کو تھوڑا سا اپڈیٹ کیا، اور اس کی وجہ بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اپڈیٹ کرا. بٹ اگین آلسو یہ جتنی فقہی باتیں ہیں، میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان فقہی باتوں کو اگر آپ مسائل کے حساب سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے فقہ کے علماء سے آپ سمجھیے، کیونکہ ان میں بعض اوقات چھوٹا موٹا بہت ہی تھوڑا بہت آگے پیچھے اوپر نیچے ایک مختلف اوپینینز ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو فقہی علماء ہیں، کیونکہ ہم فقہی نہیں ہیں، ہم فقہ نہیں بتاتے ہیں، نہ ہی ہم پڑھاتے ہیں، نہ ہی ہم سمجھاتے ہیں. ہم صرف قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں ان دا ٹرمز آف صرف قرآن کے معنی. ہم قرآن سے فقہ نہیں نکال رہے ہیں اور نہ ہی ہم قرآن سے مسائل بیان کر رہے ہیں. تو آپ کو تفسیر سمجھنی ہے، آپ کو اس کی اگر فقہی صورت سمجھ
سمجھنی ہے تو آپ اپنے جو فقہی علماء ہیں جو مسائل بتاتے ہیں جو مسائل بیان کرتے ہیں جو اس چیز میں سرٹیفائڈ ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے. تو جی مات بھائی یہاں پر جو سوال ایکچولی پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ اب ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیات کے اندر پھر اس امر کو اس حکم کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرا اور روزوں کی تھوڑی سی شکل کو چینج کرا تھا. تو ابھی ہم پہلے آیت نمبر 185 دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں. بالکل. آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ کہتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن جو ہے نازل کیا گیا، لوگوں کی ہدایت والی چیز ہے، وبینات من الھدی اور بڑی بڑی دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل کو جو ہے الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو کوئی پائے تم میں سے الشہر اس مہینے کو فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. ومن كان مريضا او على سفر، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر تو اس کو بعد میں اس کے دن جو ہے کمپنسیٹ کر لینی چاہیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ جو ہے مشکل کو یا جو ہے تنگی کو نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہیے کہ تم اس کے دنوں کو مکمل کرو اور اللہ کی تکبیر و تحلیل کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ جس کی تم کو ہدایت دی گئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ تم شکر گزار جو ہے بنو. اور بھائی اس کے اندر دو تین جو ہے چیزیں بتائی گئی ہے، ایک رمضان کا مہینہ، دوسرا جو ہے پھر ایکسیپشن ہوئی جو پرانی بات تھی، قرآن، ہدایت، بینات، فرقان، تین چار الفاظ کے ذریعے اللہ نے جو ہے اس کتاب کو کھول کر جو ہے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت والی کتاب ہے، بینات والی کتاب ہے، ہدا والے راستے ہیں اس میں، اور فرقان والی جو ہے یہ کتاب ہے. پھر آگے روزے کی فرضیت بتائی گئی اور ایک نقطہ اللہ نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے اللہ آسانی کو چاہتا ہے، مشکل کو نہیں چاہتا. تو یہ دو تین چیزیں تھوڑا آپ الیبوریٹ کریے گا، قرآن کو اتنے چار الفاظ چار صفات کے ساتھ اللہ نے کیوں جو ہے بتایا، اور دوسرا اللہ کیا آسانی کو چاہ رہے ہیں اور کون سی تنگی کو ہم سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی والی بات یہ کہ اللہ نے پھر وہ بات دوبارہ ریپیٹ کری. آپ سمجھ رہے ہیں مریض او علی سفر، اس سے اوپر والی آیت میں اللہ نے یہ آلریڈی بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ یہاں پر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اسی بات کو، ٹھیک ہے. ومن کان مریض او علی سفر، دونوں دفعہ ایک ہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، دو اوپر نیچے کی آیات ہیں اور ایک ہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور دونوں جو ہے احکامات ہیں کہ جو سفر کرنے والا ہے وہ اپنے آپ وہ اس کو گنتی کو دوبارہ پوری کر سکتا ہے. تو ٹیکنیکلی ایک طرح سے یہ بھی حق وہ بن جاتا ہے، یہ بھی ایک فرض بن جاتا ہے کہ اگر آپ سفر کریں تو آپ روزہ نہ رکھیں. اللہ نے دو دفعہ اس بات کو ریپیٹ کرا کہ سفر کرو تو روزہ نہ رکھو، اور مطلب یہ نہیں کہ ہرگز نہ رکھو، بلکہ کہ اگر چاہو تو نہ رکھو اور اس گنتی کو بعد میں پورا کر لو، بٹ اس کی ڈیفینیٹلی اللہ کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی اللہ نے اس کی ہمیں ایک چھوٹ دی ہے. اچھا جہاں تک بات ہے رمضان کی، تو دیکھیے بہترین مہینہ ہے، اس سے بڑا اور اس سے زبردست مہینہ ہمیں نہیں ملتا پورے 12 مہینوں میں کہ جس کے اندر اتنا زیادہ ثواب اور اتنی زیادہ اس کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتائی ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ سب پورا جو ہے یہ بھی رمضان کی بات ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں قرآن بھی آ گیا اور روزہ بھی آ گیا. اور قرآن کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اور اس کے اندر کیا ہدایت ہے؟ سب سے بڑی جو اس کے اندر جامع بات اللہ نے کیا کر دی، وہ بات سمجھنے والی ہے. بھائی یہ بات جو ہے نا، اس کا وزن جو ہے نا ٹنوں میں ہے. اس بات کا وزن کتنے میں ہے؟ ٹنز کے اندر، ٹن، کلوز، گرامز اس میں نہیں. مطلب اس بات کی اہمیت کتنی ہے کہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح کے اندر اگر لکھا جائے تو کتابوں کی کتابیں اور گیگا بائٹس بھر جائیں. کیا ہے کہ اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، وہ بینات، ٹھیک ہے نا، روشن نشانیاں ہیں کس چیز کی؟ من الہدا، ڈائریکشنز کی، ہدایت کی، ٹھیک ہے. کس چیز کی طرف؟ والفرقان، اور فرقان ہے یہ، اس کے اندر ڈائریکشنز کی روشن نشانیاں ہیں اور یہ فرق کرنے والی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے ڈیفرینسیشن، یعنی کہ ڈیفرینشیٹ کرنا، یعنی کہ دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کو الگ الگ کرنا. اللہ یہ کہہ رہے کہ میں نے تم کو یہ کتاب دے دی جس کے اندر واضح نشانیاں ہیں. واضح، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کے اندر چھوٹی موٹی نشانیاں بھیج دی ہیں، باقی کی نشانیاں دوسری اور ادھر ادھر کی کتابوں میں آ رہی ہیں، کچھ تھوڑے سے اور لوگ ہیں جو آئیں گے جن کو کشف ہو جائے گا اور باقی کی نشانیاں وہ لے کر آ جائیں گے. یہ کہا اللہ نے؟ اللہ کہہ رہے یہ کتاب ہے، اسی کے اندر ہے ساری کی ساری نشانیاں، واضح، روشن، ہدایت کے لیے، اور یہ فرقان ہے. تم نے اسی پر رکھ کے کسی چیز کو تولنا ہے، جو اس میں ہے، جس میں نہیں ہے نہیں ہے. اسی کو سمجھو اور اسی سے چیزوں کو نکالو، اسی سے اپنی ڈائریکشن لو. اللہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ آدھی ہے، آدھی جو ہے نا وہ باقی لوگوں کے تھرو آئے گی، آدھی جو ہے نا وہ کوئی اور بتائے گا. کہا اللہ نے؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہی ہے جو کچھ بھی ہے، یہ کتاب ہے. اس کتاب کو بتانے والا، اس کو سمجھانے والا اس کی تشریح کر دے گا، بس ختم ہو گئی کہانی. باقی اگر کوئی اپنی آراء دے رہا ہے، میرے جیسا یا کوئی بھی ہے اپنی رائے دے رہا ہے، تو اس کی رائے ہے، اس میں صحیح اور غلط دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر میری رائے اس قرآن پہ میچ نہیں کرتی، میری رائے اس قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو کوئی میری رائے مت لے.
میری رائے کے اندر، اور میں اگر ادھر ادھر سے کہیں سے کچھ لا کر کے ڈال رہا ہوں جو قرآن میں سے نہیں ہے، جس کی قرآن تفسیر تشریح کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اس کو مت لے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس مہینے کو پائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، کہ وہ اس کے اوپر روزے رکھے. اب یہاں پہ دیکھیے نا، آپ تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا تھا نا پہلی والی آیت کے مطابق، کہ اس میں تھوڑا سا اللہ نے اس کو اپ گریڈ کر دیا. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کمپلسری کر دیا کہ وہ چاہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ٹھیک ہے، اب پھر دوبارہ اللہ نے وہی ایکسیپشن ریپیٹ کر دی کہ جو پرانی والی ایکسیپشن تھی وہ کنٹینیو رہے گی. جو پرانی والی ایکسیپشن تھی اس طریقے پہ جس پہ آپ ان لوگوں کے مطابق روزے رکھ رہے تھے، یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق، اس کو اللہ نے یہاں کنٹینیو رکھا ایکسیپشن کو، لیکن اس کے طریقے کو اللہ نے تھوڑا سا اپگریڈ کر دیا. اور وہ یہ کہ پہلے آپشن تھا کہ اگر تمہارے پیسے ہیں تو تم پیسے دے دو. اب یہ اللہ نے اس آپشن کو ختم کر دیا. اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، اب تمہیں اس کو چاہیے کہ روزے رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو تھوڑی سی اپگریڈ ہے، یہ ہمیں تھوڑا اس میں سمجھنا چاہیے. اچھا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گنتی کے دن ہے، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی رکھیں، اور اسی آسانی کے لیے اللہ نے آپ کو یہ چیز دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو اور کسی تنگی میں ڈال کے اور کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، نہیں، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہی ہے. بہت ساری چیزوں کی ہمیں اس رائٹر سمجھ نہیں آتی، بٹ ایکچولی وہ سب ہمارے اپنے اچھے ہمارے اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے. تو اب یہ کہ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پہلے کیا تھا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ٹھیک ہے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور جو کہ ہماری نماز، روزہ ہے، اور ہمارے جو دوسرے اعمال ہیں اس کے تھرو. باقی مین چیز جو اس میں یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے ہدایت کی نشانی ہے اور فرقان ہے. اور روزے کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے طریقہ کار کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا. تو جی مانتے جی ہاں جی، ہم جزاک اللہ خیر. اس میں بڑی جو ہے اچھی کریکٹیوٹی آپ نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ایک بالکل ہی جنرک اسٹیٹمنٹ دیا کہ تم کو روزے رکھنا ہے، جیسا پچھلے قوم کے لوگوں نے جو ہے روزے رکھے. پھر جو ہے دھیرے سے ایک اپ گریڈ اللہ نے کیا، پھر اس کے بعد پھر ایک اور آسانی اللہ نے رکھی. یہ بڑا ہی جو ہے مطلب سمجھنے والے کے لیے ایک خوبصورت کڑی جو ہے یہ دکھے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ آیت با آیت پیرو کر جو ہے چیزوں کو سمجھانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور جیسا کہ اللہ نے کہا بینات من الہدی والفرقان، تو یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر تم کو جو ہے واضح دلیلیں ملے گی جو ہدایت کے راستے تک تم کو لے جائے گی، اور ڈیفرینشیٹ کرنے والی رہے گی کہ کیا وائٹ ہے اور کیا جو ہے بلیک ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے.